السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل قرأت آف قرآن۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے سورۃ بنی اسرائیل کے رکن نمبر 7 کی قرأت لے کے آئی ہوں۔ ویورز، سورۃ بنی اسرائیل کے رکن نمبر 7 میں آیت نمبر 61 سے لے کے آیت نمبر 70 تک آیات ہے۔ اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میری قرأت کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو آئے ویورز، نمبر کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کے رکن نمبر 7 کی قرأت سماعت ہیں، اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البحر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البحر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اور کہا کہ میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ کہنے لگا کہ اس شخص کو جو آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے تو بھلا بتلائیے تو خیر، اگر آپ نے مجھ کو قیامت کے زمانے تک مہلت دی ہے تو میں بھی پچیس قدر قلیل لوگوں کے اس کی تمام اولاد کو اپنے بس میں کروں گا۔ ارشاد ہوا، جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ ہو لیے گا سو تم سب کی سزا جہنم ہے، سزا پوری۔
اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ پکار سے اس کے قدم اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار اور پیاز سے چڑھا لانا اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجھا کر لینا اور ان سے وعدہ کرنا، اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا، اور آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ تمہارا رب ایسا مونم ہے کہ تمہارے لیے کشتی کو دریا میں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کے رزق کی تلاش کرو، بے شک وہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے۔ اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بجز خدا کے اور جتنوں کی تم عبادت کرتے تھے سب غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو پھر تم پھر جاتے ہو، اور واقعی انسان ہے بڑا ناشکر۔ تو کیا تم اس بات سے بے فکر ہو بیٹھے ہو کہ تم کو خشکی کی جانب میں لا کر زمین میں تھنسا دبوئے، یا تم پر کوئی ایسی تند ہوا بھیجتے ہوئے جو کنکر پتھر برسانے لگے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ؟ یا تم اس سے بے فکر ہو گئے کہ خدا تعالیٰ پھر تم کو دریا ہی میں دوبارہ لے جاوے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر اس بات پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا تم کو نہ ملے۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں سوار کیا اور نفیس چیزیں ان کو عطا فرمائی، اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی۔ صدق اللہ العظیم۔